وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم والأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات، ہم مسلمان کیوں ہوئے؟ مسلمان بننے کی بنیادی وجوہات کیا تھی؟ ہم نے ایک شخص کے کہنے کے اوپر اپنا عقیدہ، اپنے نظریات کو تبدیل کیا. وہ شخص مکہ میں پیدا ہوا، اپنی قوم کے اندر اسے اپنی زندگی میں اپنے کردار سے یہ چیز ثابت کی کہ وہ نیک اور صالح اور سلیم الفطرت شخص ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عصمت کی حفاظت کی ضمانت دی کہ ان سے کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا. وہ شخص جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر ان کا عزت ہے، وقار ہے. ہر چھوٹا بڑا حتیٰ کہ اس قبیلے کے سردار بھی ان کی عزت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی فتنہ بن جائے، کوئی تنازع بن جائے قریش کے اندر، تو آپ کو معلوم ہے کہ قریشیوں نے مکہ کے اندر اللہ کے گھر کو، خانہ کعبہ کو یرغمال بنایا ہوا تھا. اس کے اندر پورے عرب قبائلوں کے بت اپنے پاس یرغمال رکھے ہوئے تھے. اس کے مقابلے کے اندر وہ لوگ ان سے چڑھاوے لیتے تھے. جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قبور کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، بکرے، چھترے، پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں چڑھائی جاتی ہیں کہ کسی طریقے سے وہ قبر والا ہم سے راضی ہو جائے، وہ قبر والا ہماری سفارش کر دے کہ ہم اللہ کے سامنے مقبول ہو جائیں. بالکل یہی چیز قریش مکہ نے اپنے خانہ کعبہ کے اندر یہ حالات کر رکھا تھا. چاہے کہ ان کا دعویٰ کیا تھا کہ دین ابراہیمی پہ ہے. اور دین ابراہیمی کیا ہے کہ جس کا پہلا ہی نظریہ یہ تھا کہ اے لوگو، جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. یا ابتی لما تعبد الشیطان، اے میرے باپ، یہ کہا ابراہیم کے الفاظ ہیں، میرے باپ، میرے ابا، تو شیطان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو تمہارا کوئی نفع نقصان کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک اللہ کو پوجو، ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، ایک اللہ کی ساتھ اس کی ڈنڈوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. یہی فلاح ہے، یہی فائدہ ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی. بظاہر دین ابراہیمی ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن معاملہ وہی ہے کہ غیر اللہ کو اپنا مقصد بنا کے غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، ان سے چڑھاوے چڑھواتے تھے. اور اصل ان کو جانتے بھی تھے کہ حقیقت میں کچھ نہیں. لیکن ایک لوگوں کی بڑی اکثریت ہے، وہ آ کے مال دیتے تھے قریش مکہ کو. ان کی سمجھتے کہ ان کی نیکی ہو رہی ہے، اللہ ان کو جو رب ہے اس کو وہ مانتے تھے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تھے. اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ نے ان کو پیدا کیا یہ مانتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سنتا ہے یہ مانتے تھے. لیکن الوہیت کے اندر شرک کرتے تھے. اللہ تعالیٰ الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے اندر وہ شرک کرتے تھے. اور شرک ان کو کرتے تھے جن کو وہ اپنا بزرگ سمجھتے تھے. بزرگ مر گئے، ان کی مورتیاں بنا کے انہوں نے رکھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ اس وقت ہیں، وہ اپنی تمام عزت و وقار کے باوجود جس وقت وہ قریش مکہ کو دعوت دیتے ہیں توحید کی طرف، صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں آؤ میں تمہیں ایک خطرے سے آگاہ کرتا ہوں. اب بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کوئی بندہ کیسے گھر میں رہ سکتا ہے؟ تمام لوگ
پہنچ گئے وہاں. دیکھو آج محمد نے آج تک غلط بات نہیں کی, اس خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں, یہ سنو ان کی بات کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا طرز عمل تھا قریش کا, کہ کوئی ایسی ناگہانی بات ہوتی وہ بہنا ہو کے کھڑا ہو جاتا پہاڑ کے اوپر, وہ چیخنا شروع کر دیتا. اللہ کے رسول نے یہ کام تو نہیں کیا, لیکن آگاہ ندا خوب دی کہ آ جاؤ سن لو میری بات. قریش اکٹھے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں, اگر میں تم سے کہوں پہلے میری زندگی کا تم بتاؤ, گواہی دو کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے. کیا میں نے کبھی تم سے کوئی غلط بیانی کی ہے, کسی کے ظلم کیا ہے, ناانصافی کی ہے, کوئی دھوکہ دہی کی ہے؟ تمام قریش بخش یک زبان ہو کے کہنے لگے, محمد ہم نے آج تک تم میں کوئی غلطی نہیں دیکھی, کوئی تمہارا نقص نہیں دیکھا, کوئی تمہارا قصور نہیں دیکھا, کوئی بد اخلاقی تم سے صدور نہیں ہوئی. پھر محمد علیہ السلام فرماتے ہیں, لوگوں اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کی اوٹ میں ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پہ ٹوٹ پڑنے والا ہے, تو میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے بک زبان ہو کر کہا, ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم نے آج تک جھوٹ نہیں بولا, جو آپ کہو گے وہ یقیناً سچ ہوگا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لوگوں میں تمہیں ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کرتا ہوں, اس دنیا کے اندر گزاری ہوئی تمام زندگی تمہاری عقارت ہو جائے گی. اگر تم ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہو وہ چھوڑ دو, صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, وہی تمہیں بچانے والا ہے, وہی تمہاری مرادیں پوری کرنے والا ہے, وہی تمہاری مشکل کو تم کو نکالنے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. نہ لات ہے, نہ منات ہے, نہ عزا ہے, یہ تمام لوگ تمہارے اپنے ہاتھ کے گھڑے ہوئے لوگ ہیں, تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. صرف اتنا سننا تھا کہ تمام وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے, بلکہ کہنا چاہیے کہ محمد بن عبداللہ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے, ایک دم سے نفرت کے غصے کے اندر بھر گئے اور کیا کہا, محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ تو نے ہمارا ٹائم ضائع کیا, تو ہمیں ان سے منع کرتا ہے جو ہمارے معبود ہیں, ہم اس کو معبودوں سے مننے والے قطعی طور پہ نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نیا فیز شروع ہوتا ہے, جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعوت دیتے ہیں, اس پیمانے پہ دیتے ہیں کہ ہر شخص کے پاس پہنچتے ہیں. اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تشدد کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاطعہ کر دیا جاتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی جاتی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام قسم کا مقاطعہ, ان کے ساتھ ظلم و تشدد کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے. اس حد تک کہ اللہ کے رسول جن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہیں, کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, ان کو تشدد کا وہ ایسا ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ لوگ حیران ہیں کہ یہ بندے کے اوپر کیوں ظلم ہے, جرم کیا ہے؟ جرم صرف یہ ہے کہ ایک اللہ کی طرف بلایا ہے, یہ کہا ہے کہ اے لوگوں میں وہی دعوت لے کر آیا ہوں جو دعوت اس سے پہلے انبیاء لے کر آئے ہیں. ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت پیش کی تھی, تم اسی کے ماننے والے, اسی کی پیروی کرنے والے ہو, ایک اللہ کی عبادت کے لیے اکٹھے ہو جاؤ, غیر اللہ کی بات کو چھوڑو. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر بیٹھے ہیں, کوئی شقی القلب بندہ آتا ہے, ان کی کمر کے اوپر اونٹ کی اوجری رکھ دیتا ہے. اللہ کے رسول اس بوجھ سے دب جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے, وہ سنتے ہیں, واقعی ان کو ہٹاتے ہیں, اسی کو ہٹا کے. پھر ایک اور مرتبہ دیکھا کہ ابو جہل آتا ہے, ایک چادر لے کے اللہ کے رسول کی گردن کی طرف لپیٹنا شروع کے کسنا شروع کر دیتا ہے. پھر ابو بکر صدیق آتے ہیں, کہتے ہیں تم اس شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو, یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اتقتلون شخص اللہ یقول ربی اللہ, کیا اسی کرنا چاہتے؟ اور بات یہیں تک نہیں پہنچتی ہے, اللہ کے رسول سے مقاطعہ کر کے شہر ابی طالب کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی کے اندر بند ہو جاتے ہیں, کہ ہر قسم کی رسد ختم ہو جاتی ہے, کوئی پہنچنے کی اجازت نہیں ہوتی. 3 سال تک صحابہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہاں پہ بند ہے, درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں. لیکن مقصد کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر توحید کا ولولہ ہو جائے, توحید پھیل جائے. اللہ کے رسول نے یہ تمام تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ تاکہ لوگ توحید کو سمجھ. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا طرز عمل دیکھیے, جہاں پہ اللہ کے رسول کوئی حکم دیتے ہیں, اللہ کے رسول کے اصحاب اپنی خون بہانا اس کے اندر اپنے لیے بڑی نعمت سمجھتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کوئی مطالبہ پیش کیا, صحابہ رضوان اللہ علیہم بیٹھے ہیں اور خاموش ہیں. 2 مرتبہ مطالبہ پیش کیا, تیسری مرتبہ
ایک صحابی کھڑے ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, ہم نے آپ کے اوپر ایمان لایا ہے, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں, آپ ہمیں موسیٰ کی امت مت سمجھیے کہ جب موسیٰ نے کہا تھا کہ لوگوں میرے ساتھ نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے, تو موسیٰ کی قوم نے کہا تھا اذهب انت وربك قاتلا اننا هنا قاعدون, اے موسیٰ تو جاؤ, تیرا رب جڑے, ہم تو لڑنے والے نہیں, ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں, ہم تو اس لیے تیرے ساتھ آئے تھے کہ تو اللہ کی نعمتیں ہمیں لے کے دے گا, اس لیے آئے تھے کہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودیاں دے گا, بشارتیں دے گا, تو ہمیں لڑنے کا کہہ رہا ہے, جان دینے کا کہہ رہا ہے, یہ ہم کام کرنے والے نہیں. وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ, ہم آپ کی امت ہیں, آپ آنکھ کا اشارہ کریں گے, ہم اپنی جان قربان کرنے کو آپ لیے تیار, آپ ہمیں حکم دیجئے, پوچھئے مت کیا کرنا کیا نہیں کرنا. حضرات یہ وہ تمام چیزیں جو ہم نے اللہ کے رسول سے عہد و پیمان کیا, اور ہم بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں. صحابہ رضوان اللہ کو ہمارے لیے آئیڈیل وہی ہے, لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی عمل اگر بندہ غور سے دیکھے, تحقیق کر کے دیکھے, اللہ کے رسول کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. وہ آئیڈیل جو ہمارے لیے ہونا چاہیے تھا, وہ آئیڈیل ہم نے اپنے رسول کو چھوڑ دیا. اسی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. کیا لوگوں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہو, پرکھنا ہو کہ تم اللہ کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہو, سن لو. اس کے اوپر ہر بندہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لے کہ اللہ کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے. اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ صرف ان کا نام لے کے ان کے اونٹوں چوننا محبت نہیں. ان کا نام جب آئے تو آنکھیں جھکا کے عزت سے کرنا, یہ محبت نہیں ہے. محبت کیا ہے؟ جہاں پہ اللہ کے رسول کا حکم آ جائے, تمہارے دل جھک جائیں, تمہاری نظریں جھک جائیں, تمہاری زندگی کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس کے لیے تم اللہ کے رسول کی حدیث, اللہ کے رسول کا فرمان جس کے پیچھے ثابت نہ ہو. یہ ہے اصل میں محبت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے آ جائے, تمام مذاہب کو چھوڑ دو, تمام فقروں کو چھوڑ دو, تمام اپنے آئیڈیالوجیز ان کو سب کو چھوڑ کے اللہ کے رسول کے پیچھے چل پڑو. یہ ہے محبت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم, کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے, واخوانکم اور تمہارے بھائی, وازواجکم, یہ 10 چیزیں یاد کر لیجئے, وازواجکم وعشیرتکم واموالکم اقترفتموها, اور تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان, اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے, وہ تجارت تخشون کسادها, اور وہ تجارت جس کے لیے تم ہمیشہ خدشے میں رہتے ہو کہ ہمیں نقصان نہ ہو جائے, وہ مساکن ترضونها, اور وہ گھر جو تم نے بڑی چاہت سے بنائے ہیں, احب الیکم من اللہ ورسول, آگاہ ہو جاؤ, یہ بات سننے کی ہے. اگر اللہ قرآن کہتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر یہ 10 چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں, اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ اور جہاد کے لیے, جہاد کے ضمن میں یہ چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں, فتربصوا, لفظی ترجمہ کریں گے تو انتظار کرو, انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی امر ظاہر کرے. لیکن اگر اس کا مانوی ترجمہ دیکھیں وہ دفع ہو جاؤ, فتربصوا, دفع ہو جاؤ, حتی یاتی اللہ بامرہ, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. دوبارہ سے لیجیے, 10 چیزیں گن لیجیے. تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارا خاندان, اور تمہاری وہ تجارتیں, اور تمہارے وہ بنائے ہوئے بڑے اچھے گھر,